السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن مجید ہے کیا؟ ہم اس کو کیوں پڑھیں گے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے، اور سب پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، سب سے افضل ہیں، اللہ سے بڑے کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں مخلوق بنائی ہے، سب سے افضل اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس لیے ہم قرآن کو پڑھیں گے کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے اور سب سے افضل ہے، اور زبان وہ جو قرآن کو پڑھے وہ سب سے افضل ہے۔ افضل الکلام کلام اللہ، افضل کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر کون؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہمیں قرآن کو سیکھنا بھی ہے اور قرآن کو سکھانا بھی ہے، اور قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن مجید میں ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، کس کے کیا کیا حقوق ہیں، پردہ کیسے کرنا ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لو، آپ کو کسی اور ملک سے چٹھی آ گئی، خط آ گیا، اور وہ زبان میں لکھا ہوا ہے جو آپ کو آتی نہیں ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ بند کر کے رکھو گے؟ نہیں، بلکہ وہ چٹھی کو، وہ خط کو ایسے لوگوں کے پاس لے جاؤ گے جن کو وہ زبان آتی ہے، وہ زبان سمجھتی ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے عزیز کی چٹھی آئی ہے لیکن ہمیں پڑھنا تو نہیں آ رہا، پڑھنا تو آ رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بتا دو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کی بات ہم تک صحیح الفاظوں میں، صحیح معنوں میں قرآن سے ہی پہنچتی ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، بھلے ہی ایک آیت کیوں نہ صحیح، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم عالموں سے دوستی کریں گے، ہم مدرسوں سے دوستی کریں گے، ہم تعلیم حاصل کریں گے صحیح معنوں میں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود سے قرآن کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، آسان نہیں ہے قرآن کو خود سے سمجھنا۔ خود سے کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، خود سے کتابیں پڑھ کر کوئی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں لے سکتا۔ ایسے ہی قرآن کو سمجھنا ہے تو عالموں سے دوستی کرنا پڑیں گے، اور قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی بات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں جینے کے احکام اور موت کے بعد کے احکام اور قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سب احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں۔ تو روزانہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور قرآن مجید کو ہم کتنا زیادہ پڑھیں گے نا، تو قرآن مجید قبر میں ہماری سفارش کرے گا، قیامت میں ہماری سفارش کرے گا، ہمارا دوست بن کر آئے گا، ہمارا ساتھی بن کر آئے گا، ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی قرآن ہمارا ساتھی بنے گا۔ تو قرآن بہترین ساتھی ہے، قرآن بہترین دوست ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے معزز سامعین، قرآن سے دوستی بناؤ، قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، روزانہ چند آیتیں قرآن کی پڑھیں گے اور چند آیتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، صبح شام۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو معمول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین۔